بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، دوسرے سمیسٹر کے لیے اقبال کا خصوصی مطالعہ ہمارا کورس ہے، اور اس میں لیکچرز کے نئے سلسلے کے ساتھ اب رمضان کے بعد حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اب اس ٹرم کے اختتام تک جو اقبال کے باقی موضوعات ہیں انہیں مختلف لیکچرز کی صورت میں ریکارڈ کریں گے اور آپ تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ آج اقبال کے حوالے سے میرا موضوع ہے اقبال کا مرد مومن۔ اقبال کے ہاں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فکر اقبال کا آغاز ہمیشہ آپ اقبال کے اس تصور سے کریں کہ انسان کو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجا، اور اس کے لیے میں نے آپ کو آغاز میں اقبال کی نظم روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے پیش کی تھی، اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اس سے میرا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگ فکر اقبال کو لنک کر سکیں، اور اقبال کی فکر کے معاملے میں جو کچھ بھی آپ کے سامنے آتا ہے آپ اس کا آپس میں ایک تعلق دیکھ سکیں، اور اس کو آپ ایک ایسے نظام کے طور پر سمجھ سکیں جسے اقبال پورے اپنی فکر میں جس نے اقبال نے پھیلایا اور جس کو مربوط کیا ہے تاکہ ایک فرد کی تربیت کی جا سکے۔ آپ نے دیکھا تھا کہ روح ارضی آدم کا استقبال کرتی ہے ہمیں۔ اقبال نے یہ تصور پیش کیا تھا کہ تخلیق انسان کا مقصد اس دنیا کو بدلنا ہے، اس دنیا کو تبدیل کرنا ہے۔ جیسے آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، اقبال نے جس کو کہا ایک تازہ جہان کی تلاش، اور وہ تازہ جہان جو انسان کے ہنر میں اور اس کے تخیل میں آباد ہے۔ اب اس تازہ جہان کی تلاش کے لیے اقبال نے وہیں پر خود کچھ اشارے دیے، جن میں ایک اشارہ یہ تھا کہ تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ، اور دوسرا اشارہ یہ تھا اسی نظم میں کہ بےتاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ، کہ یہ تیری زندگی خوف اور امید کی جنگ ہوگی، اور اس خوف اور امید کی جنگ میں زندہ رہنا ہے، اور اگر تم اس خوف اور امید کی جنگ میں زندہ رہو گے اور اس خوف اور امید کی جنگ میں اپنے آپ کو بہتر بناؤ گے تو پھر کیا ہوگا کہ سمجھے گا زمانہ تیری آنکھوں کے اشارے، پھر تم اس قابل ہو جاؤ گے کہ یہ زمانہ تمہاری آنکھوں کے اشاروں پر چلے گا، اور صرف یہ زمانہ ہی نہیں چلے گا، تمہاری نگاہ سے، مرد مومن کی نگاہ سے تقدیریں بھی بدل جائیں گی۔ اب یہاں پہ اقبال ایک ایسے انسان کا اس نظم میں ایک تصور پیش کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنے آپ کو تعمیر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو خوف اور امید دونوں سے آزاد کر کے اپنے خوف اور اپنے لالچ کو اللہ کی ذات سے وابستہ کر دیتا ہے، جسے اقبال نے یقین کا نام دیا ہے، اور وہ اس یقین کی بنیاد پر اپنی ذات کی تربیت کرتا ہے، اور پھر اس درجے پر پہنچتا ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہونے کا درجہ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفریں، کار کشا کار ساز۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اقبال نے یہ جو تصور دیا، جو انہوں نے وہ نظم زندگی میں بھی جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ان کے ضمیر سر آدم ہے، ضمیر کن فکاں ہے زندگی، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی۔ وہاں بھی یہی مفہوم تھا کہ آدم ہونے کا راز، سر آدم، انسان ہونے کا راز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کن فیکون کہتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے، اللہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ کیسے ہوتا ہے عملی طور پر؟ وہ انسان کے ذریعے ہوتا ہے۔ جب تم اپنی دنیا خود پیدا کرتے ہو تو گویا تم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات کی اور اس قدرت کی تعمیل کرتے ہو جو کن فیکون میں پنہاں ہے۔ اب آپ اگر سوچیں تو اقبال کی شاعری میں
مرد مومن ان کی تمام تر شاعری کا، ان کے تمام تر فلسفے کا حاصل۔ اب یہ مرد مومن کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اقبال نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنے لیے رہنما سمجھتے ہوئے یہ تصور پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مرد مومن تھے جو اپنی مکمل حالت میں ایک مکمل نمونے کے طور پر اس دنیا میں موجود تھے۔ چنانچہ بڑا آسان ہے اقبال کے لیے مرد مومن کا ایک کانسیپٹ دینا کہ وہ بڑے تسلی سے انہوں نے فرمایا اقبال نے کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کہ دیں ہمہ اوست، اپنے آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین پہنچا دو کہ دیں ہمہ اوست، اس لیے کہ جو کچھ دین ہے وہ رسول پاک ہی ہے، انہی میں سارا دین ہے۔ اگر بہو نہ رسیدی، اگر ان تک آپ نہیں پہنچے تمام بو لہبیز، تو پھر باقی جو کچھ بن جائے گا پھر سب کچھ ابو لہب کی سنت بن جائے گا، ابو لہب کی پیروی بن جائے گا۔ اب آپ غور کریں اگر تو اقبال نے ہمیں یعنی ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں ایک سیدھا سیدھا میسج دیا کہ مرد مومن بننا، تعمیر خودی، یہ تمام باتیں اپنی جگہ درست ہیں، دنیا کو بدلنا، تسخیر کائنات کا تصور سب درست ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ایک نقطے پر آ کر ختم ہوتی ہیں کہ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دیں، اپنے آپ کو رسول پاک کے قریب تر پہنچاؤ، اس لیے کہ اگر تم وہاں نہیں پہنچے تو پھر باقی سب کچھ جو بچ جائے گا وہ ابو لہب رہ جاتا ہے۔ اب آپ اگر غور کریں تو اقبال نے بنیادی طور پر مرد مومن کے تصور کے لیے ایک معیار طے کر دیا اور اس تک ہمیں کہا کہ ہم نے پہنچنا ہے۔ پھر اب اس کا راستہ طے کرنا ہے کہ مرد مومن کس طرح سے بننا ہے اور اس کی وہ کون سی خصوصیات ہیں جو ہمیں حاصل ہوں گی۔ اب آپ دیکھیے کہ اقبال نے تمام تر جو خصوصیات ہیں مرد مومن کی انہیں سنت اور قرآن سے، قرآن اور سنت دونوں سے اخذ کیا ہے اور انہیں ہم تک پہنچایا۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ قرآن پاک کا موضوع بھی انسان ہی ہے، اور قرآن پاک میں بھی ایک آئیڈیل انسان کی جستجو یا ایک آئیڈیل انسان بنانے کے لیے ایک تربیت نظر آتی ہے۔ اگر آپ کبھی قرآن پاک کی تفسیر پڑھیں تو جہاں سے بھی آپ پڑھیں گے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس درجے پر پہنچانا چاہتا ہے جہاں وہ سوچے، جہاں وہ سمجھے اور جہاں پر وہ اس دنیا میں بھلائی اور نیکی کی طرف مائل ہو۔ اقبال کا بھی یہی مطمع نظر ہے، وہ بھی یہی سمجھتے تھے، لیکن اقبال نے اس کے لیے ایک مربوط نظام پیش کیا جو ان کی کتاب اسرار خودی میں موجود ہے۔ پہلے میں اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا، پھر ایک تھوڑی سی بحث یہ بھی ہے اس میں کہ اقبال کے اس تصور کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ نیٹشے سے مستعار لیا گیا تصور ہے، اس کو بھی ہم دیکھیں گے کہ نیٹشے سے کیسے مستعار لیا گیا تصور ہے اور کس طرح سے اس کو اقبال نے نبھایا۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں کہ اقبال اس کے بارے میں کہتے کیا ہیں کہ یہ کیسے ایک مرد مومن بنتا کیسے۔ دیکھیے اسرار خودی میں اقبال نے آغاز جب کیا ہے اسرار خودی کا تو اقبال نے اس کے شروع میں مولانا روم کے کچھ اشعار دیے ہیں، مولانا جلال الدین رومی کے۔ وہ اشعار کیا ہیں کہ دی شیخ با چراغ ہمی گشت گرد شہر، کہ میں نے ایک بندہ دیکھا کہ وہ چراغ لے کر شہر میں گھوم رہا تھا۔ کس دام و دد ملولم و انسان مارزوست، کیوں گھوم رہا تھا؟ کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اصل میں یہ جنگلی جانوروں اور درندوں سے غمزدہ ہو گیا ہوں، میرا دل ملول ہو گیا اور میں چاہتا ہوں مجھے کوئی انسان ملے۔ زی ہم رہان سست عناصر دلم گرفت، یہ جو میرے ساتھ چلنے والے سست عناصر ہیں، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو لاپرواہ لوگ ہیں، انہوں نے مجھے غمزدہ کر دیا ہے،
اور شیر خدا اور رستم دستانہ مارسوس، اور میں کوئی شیر خدا حضرت علی جیسا کوئی چاہتا ہوں، کوئی میں رستم جیسا انسان چاہتا ہوں۔ گفتاں کہ یافت می نہ شود جستائیں ماں، میں نے کہا کہ تمہیں جس چیز کی تلاش ہے وہ نہیں ملتی۔ یافت می نہ شود جستائیں ماں، تم جس چیز کی جستجو کرتے ہو وہ تو نہیں ہوتی۔ تو گفتاں کہ یافت می نہ شود آنا مارزوز، تو اس نے کہا کہ جو نہیں ملتا اسی کی تو مجھے تلاش ہے۔ اب یہ اشعار جب اسرار خودی میں آغاز میں دیے تو در حقیقت اقبال نے کیا کیا کہ اقبال نے کہا کہ میں اسرار خودی کے ذریعے ایک ایسے مرد مومن کا متلاشی ہوں کہ جو اس قوم کی تقدیر بدل دے، جس کی نگاہ سے، نگاہ مرد مومن سے تقدیریں بدل جائیں، جس کے پاس یقین محکم، عمل فہم اور محبت فاتح عالم جیسی شمشیریں موجود، اور جو ہر لہجہ مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی، جس کی گفتار میں، جس کی گفتگو میں اور جس کے کردار میں اللہ تعالیٰ کی ذہانت نظر آئے۔ اور آگے پوری مومن کی جو تفصیلات آپ پوری اقبال کے تصور مرد مومن کے بارے میں اگر آپ شاعری نکالتے جائیں گے تو آپ کو بہت کچھ ملتا چلا جائے گا، وہ اس کی طرف ہم ابھی آتے ہیں، خصوصیات کی طرف۔ لیکن ابھی میں تھوڑا سا آپ کو اقبال نے کس طرح مرد مومن کو پیش کیا ہمارے سامنے۔ اب اقبال نے کہا کہ ایک مرد مومن کی ضرورت تو ہے، اس کے بغیر تو گزارا نہیں، لیکن وہ بنے گا کیسے؟ تو 3 مراحل اقبال نے مرد مومن کی تشکیل کے اسرار خودی میں پیش کیے۔ پہلا مرحلہ اطاعت۔ اقبال نے کہا کہ پہلا مرحلہ مرد مومن کی تشکیل میں اطاعت کا ہے کہ جب ایک انسان جو ہے وہ اطاعت اختیار کرتا ہے، جب وہ مرد مومن کے راستے پر چلتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو تسلیم کرتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ ضبط نفس، اپنے نفس پر ضبط کرنا، اپنے آپ پر قابو پانا اور اپنے آپ کو نیکی کی طرف لانا اور برائی سے بچانا۔ اور تیسرا مرحلہ نیابت الہی، یعنی اللہ کا نائب بننا۔ تو یہ 3 مراحل ہیں جو اقبال کے ہاں اطاعت کا اور ضبط نفس کا اور نیابت الہی 3 مراحل ہیں جو مرد مومن کے درجے تک پہنچنے کے لیے اقبال نے اسرار خودی میں بیان کی۔ اب یہاں پہ ایک اور تھوڑا سا آ جاتی ہے بات کہ جو نیٹشے کے تصور کے بارے میں اقبال کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی اقبال نے نیٹشے سے یہ تصور مستعار لیا ہے، بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی ہے کہ اقبال نے نیٹشے سے مستعار یہ تصور لیا اور متاثر ہیں باقاعدہ اس سے، اور بعض اوقات تو یہاں تک کچھ لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اقبال ایک لحاظ سے نیٹشے کے شاگرد ہیں اس معاملے میں۔ لیکن کیا یہ حقیقت ہے اور اس میں کتنی سچائی ہے؟ میں آج تھوڑا سا یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک موازنہ نیٹشے اور اقبال کا پیش کرنا چاہوں گا کہ نیٹشے کے ہاں جو تصور ایک سپر مین کا یا ایک فوق البشر کا پایا جاتا ہے، اس میں اور جو اقبال کے مرد مومن کا تصور ہے، اس میں کیا چیزیں مشترک ہیں، کیا مماثلت ہے اور کیا اختلافات ہیں۔ اس ضمن میں آپ لوگ تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیے کہ صرف اردو میں ہی نہیں بلکہ باقی بھی بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے نیٹشے کے اور اقبال کے اس کمپیریزن کے سلسلے میں بہت کچھ کہا ہوا ہے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک پیش کرنا چاہ رہا ہوں ہربرٹ ریڈ کا ایک رائے ہے ہربرٹ ریڈ کی، جس نے یہ کہا تھا کہ نیٹشے اور اقبال کا جب آپ موازنہ کرتے ہیں تو اس موازنے میں نیٹشے کا اقبال سے کوئی کمپیریزن بنتا ہی نہیں۔ اب یہ جو ہربرٹ ریڈ کا یہ تصور ہے، یہ ابھی آپ کو اس کی جو کچھ اس نے کہا تھا یہ ایک مضمون کی صورت میں مل جاتا ہے جو اقبال ریویو میں ڈاکٹر سلیم اختر نے شائع کیا تھا،
اور ڈاکٹر سلیم اختر کا وہ جو ریویو جو شائع ہوا تھا وہ ابھی میرے سامنے میں آپ لوگوں کو اس کا جی وہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا نیٹ میں سے، میں ابھی آپ کے سامنے لاتا ہوں اس کو، کہ نیٹشے کا یہ تصور جو اقبال نے اقبال سے جو کہا جاتا ہے ہربرٹ ریڈ نے جو پیش کیا تھا، تو یہ کیا تھا؟ یہ یہیں ابھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے اقبال ریویو میں اس کو، یہ وہ مضمون ہے جو ہربرٹ ریڈ آن ڈاکٹر اقبال، یہ ڈاکٹر سلیم اختر نے، آپ یہ دیکھیے کہ یہ جو ہے نا ڈاکٹر سلیم اختر نے اس کو پیش کیا ہوا ہے، یہ ڈاکٹر سلیم اختر کا، یہ یہاں پہ آپ کو نام نظر آ رہا ہوگا۔ تو ڈاکٹر سلیم اختر نے یہ مضمون جو ہے اس کو شائع کیا تھا اقبال ریویو میں، اس نوٹ کے ساتھ کہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ 1921 میں لکھا تھا انہوں نے، 25 اگست 1921 کو ہربرٹ ریڈ نے، اور یہ آرٹیکل جو ہے یہ یہاں پہ موجود ہے۔ اس آرٹیکل کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایک پوائنٹ پر آ کر جی یہ لکھتے ہیں کہ یہاں پہ یہ والا علاقہ اس کا جو ہے اس کو دیکھیے گا کہ ہربرٹ ریڈ لکھتے ہیں یہاں کہ اقبال specifically disclaims the influence of Nietzsche، یعنی اقبال نے خاص طور پر یہ دعویٰ مسترد کیا ہے کہ مجھ پر نیٹشے کا کوئی اثر ہے۔ نیٹشے بنیادی طور پر ایک جرمن فلسفی تھا، 20ویں اور 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کی ابتدا میں بڑا تھا۔ تو یہ جو نیٹشے ہے اس نے یہ تصور دیا تھا کہ جو ایک سپر مین ہے یا ایک فوق البشر ہے وہ کس طرح سامنے آتا ہے اور وہ کیسے، یہ بیسیکلی زرتشت کے وہ کچھ اقوال کی صورت میں اس نے وہ لکھی ہوئی ہیں تحریریں، جو بھی میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو اقبال نے نیٹشے کا یقیناً مطالعہ کیا تھا اور نیٹشے کو پڑھا ہوا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے نیٹشے کے بارے میں اپنے خیالات کا بھی اظہار کیا جو ہم ابھی بعد میں دیکھیں گے۔ تو یہ ہربرٹ ریڈ کہتے ہیں کہ اقبال specifically disclaims the influence of Nietzsche but he cannot escape the comparison۔ comparison تو ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے ساتھ موازنہ ہی نہ کیا جائے۔ the superman of Nietzsche and the perfect man of Iqbal differ only in incidental characteristics۔ مطلب ہے یہ سپر مین جو نیٹشے نے پیش کیا یا جو اقبال کا انسان کامل ہے، یہ کچھ کیریکٹرسٹکس میں ہی مختلف ہیں۔ دو دا فارمر از، یہ بہت اہم ہے یہاں پہ جو انہوں نے کہا ہوا ہے نا، اگرچہ جو اول ذکر ہے is based on a false sociology of aristocracy، کہ وہ اشرافیہ کی ایک غلط قسم کے سماجی رویے پر اس کی بنیاد ہے۔ یعنی اشرافیہ میں یہ جو تصور تھا کہ ایک بندے کو حکمران بن جانا چاہیے اور اس کو ایک آہنی اس کے ساتھ مکے کے ساتھ حکمرانی کرنی چاہیے، یہ جو تصور تھا اشرافیہ کا وہ بنیاد تھا نیٹشے کی۔ وائل دا لیٹر یعنی مؤخر ذکر اقبال کا جو انسان کامل ہے از آئی تھنک، وہ کہتا ہے میرے خیال میں آن شور گراؤنڈ in that the ideal aristocratic, the Socrates, the Christ, the Muhammad is recognized as not social or predetermined in origin but a support of the creative force of nature۔ یعنی یہ جو اقبال کے ہاں مرد مومن ہے، یہ سقراط کی طرح، یہ کرائسٹ کی طرح، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح یہ کوئی سماجی قوت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک الوہی قوت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ ٹھیک ہے، دا پرفیکٹ مین از ڈیموکریٹک ان اوریجن، یہ مطلب ہے لوگوں کی رائے لینے والا ہوتا ہے، is a spiritual principle based on the assumption that every human being is center of latent power, the possibilities of which develop by cultivating certain types of character۔ یعنی یہ جو اقبال کے ہاں کیریکٹر ہے جو انسان کامل کا،
یہ کیریکٹر جو ہے یہ روحانی اصولوں پر قائم ہے جو انسانوں کے اعلیٰ ترین جو صورت ہے اس میں سے سامنے آتی ہیں۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو ہربرٹ ریڈ نے رائے دی ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے اس بحث کا کہ اقبال کا انسان کامل نیٹشے سے کس طرح مختلف ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا ہم اس کی مزید تفصیلات کی طرف آتے ہیں جو ہمارے سامنے اب اس صورت میں موجود ہیں کہ جی کہ اقبال جو ہیں وہ کس طرح نیٹشے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ یہاں سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہربرٹ ریڈ نے تو کہا کہ موازنہ تو ہوگا، لیکن خود اقبال جو ہیں وہ نیٹشے کے بارے میں کیا سمجھتے تھے اور نیٹشے کو کس طرح سے دیکھتے تھے۔ اقبال نے نیٹشے کے بارے میں کہا تھا، یہ اشعار ذرا آپ دیکھیے گا اقبال کے، کہ گر نوا خواہی ز پیش او گریز، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری آواز رہے تو اس کے سامنے مت ہونا، نیٹشے کے سامنے۔ در نئے کلکش غریب تندرست، اس کے قلم میں بجلیاں کڑکتی ہیں، بجلیوں کی ایک کڑک ہے اس کے قلم میں جو نیٹشے ہے۔ نیشتر اندر دل مغرب فشرد، اس کا جو ہے نا اس کا وہ کاٹنے والا بلیڈ جو اس کا کیا اس کو ہم کہتے ہیں کہ نیشتر جو کاٹتا ہے اس کو زخموں کو کاٹنے کے لیے جو بنایا جاتا ہے، وہ مغرب کے دل میں اتر چکا ہے۔ دستش از خون چلیپا احمر است، اور اس کے ہاتھ جو ہیں وہ عیسائیت کے فرسودہ نظریات سے سرخ ہو چکے ہیں۔ خون چلیپا وہ اس اشارہ اصل میں اقبال کا اس دور کے وہ گرجا کے اصولوں کی طرف ہے جو جن کی بنیاد پر انسانوں کو گرجا کا اور چرچ کا غلام بنایا جاتا تھا۔ عیسائیت کے جو اصول تھے، نیٹشے نے ان کے خلاف بہت کچھ لکھا تھا۔ آنکھ برتر ہے حرم بت خانہ ساخت، اس نے بت خانہ تو بنایا ہے لیکن اس کا بت خانہ جو ہے وہ ایسے ہے جیسے حرم کی طرز پر ہو۔ قلب او مومن دماغش کافر است، اس کا دل مومن ہے لیکن اس کا دماغ کافر ہے۔ اقبال نے نیٹشے کے بارے میں کہا۔ اب کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہا کہ نیٹشے نے جو تصورات دیے ہیں وہ بنیادی طور پر اقبال کے مرد مومن کے تصورات کے بالکل قریب ہیں، لیکن ان میں صرف ایک فرق ہے، وہ کافر ہونے کا اور اللہ پر ایمان ہونے کا اور روحانیت میں جانے کا فرق ہے۔ ورنہ جو اقبال نے یہ کہا ہے نا کہ اس کا دماغ کافر ہے اور اس کا دل مومن ہے، اس سے مراد یہ کہ غیر شعوری طور پر اس نے وہ کچھ لکھا ہے جو ایک مومن کو لکھنا چاہیے تھا۔ اب اگر آپ اس کو دیکھیں کہ نیٹشے نے مرد مومن کا کس طرح سے تصور پیش کیا، در حقیقت یہ جو نیٹشے کے یہاں مرد مومن کا جو تصور نظر آتا ہے نا، یہ دا تھری میٹامورفوسز یہ موجود ہے اس کا، جو اس نے زرتشت کی زبانی یہ تین استعارے جو استعاراتی زبان میں تین اس نے مراحل کسی بھی سپر مین کی ڈیولپمنٹ کے لکھے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں مراحل کیا ہیں؟ دا تھری میٹامورفوسز آف دا اسپرٹ ڈو آئی ڈیزگنیٹ ٹو یو، ہاؤ دا اسپرٹ بیکم، یہ پرانی زبان ہے نا نیٹشے کے زمانے کی، ٹی ایچ لگتا تھا، بیکم دا کیمل، دا کیمل اے لائن اینڈ دا لائن ایٹ لاسٹ اے چائلڈ، یعنی تین اس نے مراحل بیان کیے ہیں کہ روح انسان کی جو ہے، یہ زرتشت کہہ رہا ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ کس طرح تین مراحل سے گزر کر ایک سپر مین کے درجے پر پہنچتی ہے۔ اس میں وہ کہتا ہے کہ پہلا مرحلہ اس روح کے لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک اونٹ بن جاتی ہے، دوسرا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اونٹ جو ہے یہ ایک شیر بن جاتا ہے، اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہ شیر جو ہے یہ ایک بچہ بن جاتا ہے۔ اب یہ تین مراحل بیان کیے نیٹشے نے جو استعاراتی طور پر کسی بھی انسان کے سپر مین بننے کے لیے ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ غور کریں تو یہیں سے سارا کنفیوژن اقبال کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ اقبال نے بھی اونٹ کی مثال دی ہوئی ہے اسرار خودی میں اطاعت کے مرحلے پر جو پہلا مرحلہ ہے، اور پھر ضبط نفس میں بھی اونٹ ہی کی مثال دی ہوئی ہے، لیکن آخر میں جہاں پر نیٹشے کا سپر مین جو ہے وہ ایک بچہ بن جاتا ہے،
اس مرحلے پر جو اقبال کا مرد مومن ہے وہ نائب الہی بن جاتا ہے. یہ فرق ہے اس میں. اب اس کے بعد دیکھیے کہ وہ تشریح کیسے کرتا ہے پہلے مرحلے کی، کہ جہاں پر انسانی روح انسانی جو ہے وہ اس کو ایک اونٹ کے استعارے سے اس نے ظاہر کیا ہوا ہے نا، اس کی وہ تشریح یہ کرتا ہے کہ many heavy things are there for the spirit, the strong load bearing spirit in which reverence dwells for the heavy and the heaviest longs its strength. اب یہ کہہ یہ رہا ہے کہ جس طرح اونٹ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے گھٹنوں کے بل، گھٹنے موڑ کر، اور کہتا ہے کہ میرے اوپر لادو بوجھ تاکہ میں اپنی طاقت کو دیکھ سکوں، طاقت کو آزما سکوں. اسی طرح ایک جو اسپرٹ ہے، جو روح ہے، جس نے ایک سپر مین بننا ہے، جس نے مافوق الفطرت بننا ہے، وہ ابتدا میں اپنے اوپر بوجھ لاتی ہے، وہ سخت کوشی میں جاتی ہے، وہ محنت کی طرف جاتی ہے وہ روح، اور پھر وہ محنت جو ہے وہ اس کی اطاعت میں بدلتی ہے. یعنی وہ کچھ کرنا چاہ رہا ہے، وہ اطاعت میں جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ واٹ از دا ہیوی سو آسک دا لارڈ بیئرنگ اسپرٹ then nails it down like the camel and want to be well led. تو پھر وہ چاہتی ہے وہ روح کہ اس کو بھر دیا جائے اور وہ سارا کیا جائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آگے مراحل میں یہی جو اونٹ ہے یہ جب صحرا کی طرف نکلتا ہے اور پھر یہ اب یہ تنہائیوں میں جاتا ہے تو یہ اپنے آپ کو یہ اونٹ دریافت کرتا ہے، اور اپنے آپ کو دریافت کرنے کے بعد آخر میں یہاں پر جہاں نیٹشے یہ کہتا ہے کہ بٹ ان دا لونلیسٹ wilderness happens the second metamorphosis. Here the spirit becomes a lion. Freedom will it capture and lordship in its own wilderness. یہ اپنی اس آوارگی میں، تنہائی میں، یہ جو اونٹ ہے جو اطاعت کرتا ہے، جو وزن ہوتا ہے، جو لاتا ہے، جو سخت کوش ہے، محنتی ہے، ایک مرحلہ آتا ہے کہ جب یہ اپنے اندر سوچتا ہے اور پھر ایک شیر بن جاتا ہے. شیر آزادی کی علامت ہے جو کسی کا مطیع نہیں ہے. یہ طاقتور شیر کی طرح یہ آزادی کو گرفت میں لے لیتا ہے اور پھر یہ اپنی حکومت میں آ جاتا ہے، پھر یہ اپنی طاقت میں آ جاتا ہے. یہ وہ روح انسانی ہے جس کا سفر جو ہے وہ سپر پاور، سپر مین بننے کی طرف جاری ہے. ٹھیک ہے. اب جہاں پر جب یہ شیر بن جاتا ہے تو اس کے بعد آخر کار ایک مرحلہ آتا ہے کہ جہاں پر اس میں یہ جو شیر ہے یہ طاقت میں جب ایک چھا جاتا ہے دنیا پہ اور دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے تو یہی شیر جو ہے اس میں آخر میں ایک انوسینٹ پیدا ہو جاتی ہے، ایک معصومیت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ جو معصومیت ہے یہ یہاں پہ میں نے اس کی نیچے کی لائنیں الگ کی ہوئی ہیں آپ کے لیے، ان کو ذرا دیکھیے گا کہ یہ innocent is the child، یہ تیسرا مرحلہ ہے. and the forgetfulness a new beginning, again a self rolling wheel, a first movement, a holy. یعنی یہ ایک بچے کی طرح ایک نیا آغاز کرتا ہے، ایک نیا اس کی شروعات ہوتی ہے جس میں اس کی اپنی دنیا ہوتی ہے، جس میں یہ خود ایک خود گھومتے ہوئے پہیے کی طرح ہوتا ہے. اور یہ پہلا جس طرح بچہ جو ہے وہ کوئی پہلی فتح حاصل کرنے پر خوشی کا اظہار کرتا ہے، یہ سپر مین ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے. اب یہاں اگر آپ غور کریں تو نیٹشے نے در حقیقت انسانی زندگی کا یا انسانی روح کا 3 مراحل میں سپر مین کے درجے تک پہنچنے کا سفر بیان کیا ہوا ہے. اور وہ سفر کیا ہے کہ پہلے مرحلے پر انسانی روح ایک اونٹ کی طرح مطیع اور فرما بردار اور سخت کوش ہے، اور وہ اپنے اوپر کہتی ہے کہ جتنا بوجھ آتا ہے مجھ پر آنے، یہ اطاعت ہے. اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ یہی جو اونٹ ہے، یہ جو فرما بردار اونٹ کی طرح انسانی روح ہے، یہ اس مرحلے پر آزادی حاصل کرتی ہے اور اپنی آزادی میں خود مختار ہو جاتی ہے اور طاقتور ہو جاتی ہے ایک شیر کی طرح. اور تیسرے مرحلے میں جس طرح ایک بچہ جو ہے یہ فتح کے نشے سے سرشار ہو کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرتا ہے، یہ پچھلا سب کچھ بھلا کر ایک سپر مین جو ہے وہ ایک نئے دور کا آغاز کرتا ہے. اب ذرا اس کا موازنہ اقبال سے کریں. اقبال کے ہاں اسرار خودی میں
3 مراحل بیان کیے گئے جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا. پہلا مرحلہ اطاعت کا، دوسرا ضبط نفس کا، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ اقبال کے ہاں نیابت الہی کا. اب اطاعت کیا ہے؟ اطاعت میں اقبال اونٹ کی مثال دیتے کہ اونٹ کو دیکھو کہ وہ کس طرح محنت کرتا ہے. خدمت و محنت شعار اشترست. اونٹ کی عادت یہ ہے کہ وہ خدمت اور محنت کرتا ہے. صبر و استقلال کار اشترست. اور اونٹ جو ہے اس کا کام ہے صبر کرنا اور استقلال سے کام کرنا. نقش پائش قسمت ہر بیشائی. بیشا کہتے ہیں جنگل کو. ہر جنگل میں یا صحرا ہر صحرا میں یا جنگل میں اس کا نقش پا نظر آئے گا. ہر جنگل کی قسمت ہے کہ اس میں اونٹ کا نقش پا ہوگا، یعنی وہ کوئی جگہ نہیں چھوڑتا، بہت محنت کرتا ہے نا. کم خورو کم خواب محنت پیش ہے. تھوڑا سوتا ہے، تھوڑا کھاتا ہے اور خوب محنت کرتا ہے. اب یہ وہ اطاعت کا تصور ہے. یہاں پر نیٹشے اور اقبال بالکل ایک جیسا تصور دے رہے ہیں کہ جس طرح نیٹشے کہتا ہے کہ روح جو ہے وہ ابتدا میں ایک اونٹ کی طرح کہتی ہے کہ مجھے لاد دو، آنے دو مجھ پر جتنا بوجھ آتا ہے. اور یہاں اقبال یہ کہتے ہیں کہ وہ محنت اس کا شعار ہے، خدمت اس کا شعار ہے، اور وہ صبر و استقلال کا ایک نمونہ ہوتا ہے اونٹ. اور ہر صحرا میں اس کا نقش قدم نظر آتا ہے، اور وہ تھوڑا کھاتا ہے اور وہ کم سوتا ہے اور وہ محنت کرتا ہے. یہ وہی سخت کوشی کی بات آ گئی کہ جس طرح ایک اونٹ جو ہے وہ سخت کوش ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ کافی حد تک مماثلت ہے نیٹشے میں اور اقبال میں، اور ان دونوں کے تصورات جو ہیں وہ ابتدا میں جو ایک نیٹشے کے مافوق الفطرت کا اور اقبال کے مرد مومن کا تصور ہے وہ ملتا جلتا ہمیں نظر آتا ہے. لیکن اس سے آگے آپ دیکھیے ضبط نفس میں جب ہم آتے ہیں تو یہاں ضبط نفس میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے. جہاں نیٹشے نے اس کو ایک آزادی دی ہے، ایک شیر کی طرح اس کو بنا دیا کہ وہ ایک شیر بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر تیسرے مرحلے پر وہ اپنی دنیا ایک آزاد ایک شیر کے طور پر وہ قائم کرتا ہے، ایک بچے کی طرح نیا آغاز کرتا ہے. یہاں پہ اقبال ضبط نفس کا تھوڑا سا مختلف تصور دیتے ہیں. اب اسی اونٹ کی اقبال نے مثال دی کہ مرد مومن جو ہے پہلے ابتدا میں تو اطاعت پسند، جس طرح ایک اونٹ کی طرح محنتی اور اطاعت کرنے والا ہے. لیکن ضبط نفس کیا ہے؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ اس اونٹ کی طرح تمہارا نفس جو ہے، نفس تو مثل شتر خود پرورست. تمہارا نفس خود اپنی پرورش کرنے والی چیز ہے، یعنی خود غرض ہے. تمہارا نفس صرف اپنی آپ کی طرف دیکھتا ہے. خود پرست ہو، خود سوار ہو، خود سرست. تمہارا نفس جو ہے وہ خود پرست ہے، وہ اپنے آپ کو پسند کرتا ہے. تمہارا نفس جو ہے وہ خود سوار ہے، وہ اپنے آپ پر سوار ہو جاتا ہے اور خود سر ہے، ضدی ہے. اب یہ جو نفس اس قدر ضدی ہے جس کے بارے میں اب یہ دیکھیں نا، اس کی آگے مزید تفصیلات میں ان میں نہیں جانا چاہتا کہ نفس کی جو ہے نفس امارہ کیا ہے، نفس لوامہ کیا ہے اور نفس مطمئنہ کیا ہے. یہ 3 درجے ہیں نا نفس کے، جن کو صوفیاء نے بیان کیا ہوا ہے کہ ایک تو نفس امارہ. نفس امارہ تو یہ ہوا کہ جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے. نفس لوامہ جو اچھائی کی طرف جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کے لیے ابھی تیار ہے وہ، لیکن ابھی جا چکا نہیں ہے. اور نفس مطمئنہ جو ہے وہ نفس جو یا ایو النفس المطمئن ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ والا وہ جو نفس ہے، وہ جو مطمئن ہو چکا ہے اس دنیا سے اور جس نے خود پر قابو پا لیا. تو اقبال بنیادی طور پر ضبط نفس کا جو مرحلہ ہے اس میں انسان کو نفس مطمئنہ کے درجے پر دیکھنا چاہتے ہیں مرد مومن کو. تب وہ اس قابل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نیابت کے لیے جا سکے. اب وہ ذرائع کیا ہیں اس کے؟ اب دیکھیے میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اقبال بنیادی طور پر یقین کو بہت اہمیت دیتے ہیں. اب نفس انسان کا جو ہے نفس امارہ ہو یا نفس لوامہ ہو، 2 قوتیں بنیادی طور پر انسان کے نفس کو متاثر کرتی ہیں، جو بیرونی جو اثرات ہیں جن میں ایک خوف اور ایک لالچ. اور اقبال نے شروع میں کہا تھا کہ یہ دنیا جو ہے یہ امید اور بیم کی ایک جنگ ہے، مارکہ بیم و رجا ہے. تو یہ خوف اور لالچ کی اس جنگ میں انسان کا نفس انہی دونوں چیزوں سے، یا تو وہ نفس جو ہے وہ لالچ میں آ جاتا ہے
یا انسان کا نفس جو ہے وہ کسی خوف میں چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے، خود پرستی پر اتر آتا ہے، ضدی ہو جاتا ہے، نفس کی بے شمار۔ اب یہ جو نفس کا علاج ہے، وہ علاج کیا ہے نفس کا؟ وہ ہے یقین۔ تا اسائے لا الہ داری بدست، ہر تیز اس میں خوف را خواہش، جب تک تمہارے ہاتھ میں لا الہ کا عصا ہے تو کوئی خوف جو ہے وہ تم پر فتح نہیں پا سکتا، تم ہر خوف کو شکست دے دو گے۔ آپ غور کریں نا، لا الہ کا عصا کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ جب تم مانو گے ہی نہیں کسی کو الہ، جب تم سب کچھ خدا کے ہاتھ میں دے دو گے تو کون سا خوف باقی رہے گا؟ خوف تو ختم ہو جاتا ہے نا۔ اب یہاں پر تھوڑا سا میں آپ کو یہ بھی آئیڈیا دوں کہ یہ جو نفس کا تصور اقبال دے رہے ہیں نا کہ یہ خود پرست ہے، خود سوار، یہ وہی اصل میں بیماریاں ہیں جن کو پرانے صوفیاء جو ہیں وہ انا اور جو ہے نا وہ جس کو کہا تھا نا مولانا روم نے، پیشاد باش عشق خوش سودائے ماں، اے علاج جملہ علت ہے ماں، بیماریوں کا اے میرے عشق، یعنی یقین جو خدا کی ذات پر ہے کہ خوش رہ کہ تو میری تمام بیماریوں کا علاج ہے، اے طبیب نخوت و ناموس ماں۔ نخوت اور ناموس یہ کیا ہیں؟ یہ خود پرستی اور خود سری، یہی چیزیں ہیں وہ جو انسان کی نخوت اور ناموس ہے۔ اور ان کا علاج جو ہے وہ کیا دیا کہ افلاطون و جعلی نوسما، جو مولانا روم نے کہا، انہوں نے عشق کو اس کا علاج قرار دیا۔ اب یہی عشق جو ہے یہ وہ عصائے لا الہ ہے جو انسان کے ہاتھ میں ہو تو وہ ہر خوف سے آزاد ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان ہر خوف سے آزاد ہوتا ہے تو اس کو اپنے نفس پر قابو حاصل ہوتا ہے اور وہ نفس مطمئنہ کے درجے پر پہنچتا ہے۔ اب اقبال یہ کہتے ہیں کہ جب نفس پر قابو پا لیا تو اس کے بعد اگلا مرحلہ نیابت الہی کا ہے، اللہ کا نائب بننے کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب یہ دیکھیے ان کے یہاں فرق بہت آ جاتا ہے۔ اقبال نے تو یہ کہا کہ مرد مومن کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا میں نیکی پھیلائے اور برائی سے منع کرے، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس دنیا کو تبدیل کرے اور اللہ کا ہاتھ بن کر اس دنیا کو بدلے اور ضمیر کن فیکون بن جائے۔ یہ مرد مومن کا کام اقبال کے نزدیک ہے نا، کہ جب آپ نے اطاعت کے مرحلے سے بھی گزرے، آپ نے ضبط نفس سے کام لیا، آپ مرد مومن کے درجے پر پہنچ گئے، ٹھیک ہے، آپ قہاری و جباری و قدوسی و جبروت ہو گئے، ٹھیک ہے، چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، اور جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، آپ وہ بن گئے، سب کچھ آپ بن گئے۔ تو آخر میں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنے خدا کے سامنے جھک جانا۔ آپ اگر اقبال کی شاعری کا جائزہ لیں تو جہاں بھی اقبال انسان کو یہ درس دیتے ہیں کہ تم اپنی تربیت کے ذریعے اور کوشش کے ذریعے اس ایک خاص درجے پر پہنچ سکتے ہو، جیسے آپ نے دیکھا کہ نظم جو ہے وہ روح عرضی آدم کا استقبال کرتی ہے، تو اس میں جب اقبال نے کہا کہ جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، ہے پیکرے کے کوشش پہ ہم کی رضا دے، ٹھیک ہے، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس میں، تو اتنا طاقتور، تجھے تخیل کی دولت دی، تجھے ہنر دیا، سب کچھ دیا، تو پھر مانگی ہوئی جنت مانگتے کیوں ہو؟ جنت جنت مانگو مت، جنت تو تمہارے خون جگر میں چھپی ہوئی۔ جب اس درجے پر پہنچایا اس نظم میں تو آگے کیا کہا کہ آگے اس کو کہا کہ نالندہ تیرے عود کا ہر تار ازل سے، تو جن سے محبت کا خریدار ازل، کہ فوراً روحانیت کی طرف لے کر گئے کہ تجھے وہ دل دیا کہ جس کے اندر ازل سے جو دکھ محسوس کرتا ہے، جو روتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، اور پھر طاقت میں بھی یہ نہیں ہے کہ تعمیر خودی کر لی تو اب تجھے خود کچھ مل جائے گا، تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دے، پھر دیکھ تیری دعائیں کیسے قبول ہوتی۔ یعنی اقبال اس کو جھکاتے ہیں، مرد مومن کو خدا کے سامنے جھکا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابند ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے بے بس ہے، اس کی تلوار اللہ کی تلوار ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سیف اللہ ہے، جیسے حضرت خالد بن ولید اللہ کی تلوار تھے، سیف اللہ تھے، کیسے تھے؟
کہ ایک حبشی غلام جو ہے وہ چلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر. کچھ غلطی ہو گئی حضرت خالد بن ولید سے، اور غلطی کس سے ہوئی کہ جنرل جس نے روم کو اور شام جیسی بڑی سپر پاورز کو جس نے ہرایا ہوا تھا اور جس کی طاقت سے وہ لرزہ بر اندام تھے، اور جو اتنا دنیا جہان میں جس کا نام تھا ایک فوجی جرنیل کا، سپہ سالار کا. اب کیا ہوا کہ ایک حبشی غلام آتے ہیں اور اس سپہ سالار کو اس کی فوج کے سامنے کہتے ہیں کہ ادھر آ کر کھڑے ہو جاؤ، تم نے غلطی کی. وہ کھڑے ہوتے ہیں اور انہی کی پگڑی سے، حضرت خالد بن ولید کی پگڑی سے ان کے ہاتھ باندھ کر انہیں ان کا فرد جرم لگائی جاتی ہے، جرم بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خلیفہ کے حکم کے مطابق اب آپ سپہ سالار نہیں رہ گئے، ادھر بیٹھ جائیں، آپ کی جگہ وہ سپہ سالار ہے. ایک لفظ نہیں بول، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کے سامنے جھکے ہیں. تو اقبال کے ہاں جہاں بھی طاقت کی بات آئے گی، طاقت کی بات آتی ضرور ہے. اقبال جاہو حشم کے قائل تھے. اقبال جو ہیں وہ اس طرح نہیں تھے، وہ ایک مجذوب کے طور پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے مسلمان. وہ نبوت ہے مسلمان کے لیے برگ حشیش، جس نبوت میں نہ ہو شوکت و حشمت کا پیام. شوکت و حشمت تو وہ چاہتے تھے نا، عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. عصا تو وہ چاہتے تھے، لیکن اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع دیکھنا چاہتے تھے. وہ صداقت کے لیے جس دل میں مرنے کی طرف پہلے اپنے پیکر خاکی میں جاں پیدا کرے، پھونک ڈالے یہ زمین و آسمان مختار، اور خاکستر سے آپ اپنا جہاں پیدا کریں. ٹھیک ہے. اور پھر جب سارا کچھ کر چکے، جب خاک مشرق پر مثال آفتاب وہ چمک جائے، اور جب بخارا اور بدخشاں سے پھر لال گراں پیدا ہونے لگے، تو اس کے بعد کیا کرے کہ سوئے گردوں نالے کیا تھا، شبگیر کے بھیجے سفیر، آسمان کی طرف راتوں کو روئے اور آسمان کی طرف اپنی دعائیں بھیجے. دیکھیے کہ آخر میں جیسے ہی وہاں تک پہنچے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے چھپا ہے. تو اب یہ تصور تو اقبال کا ہے کہ وہ مرد مومن جب طاقت کے عروج پر پہنچتا ہے تو اپنی تمام طاقت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنڈر کر دیتا ہے، اور اپنے اندر عاجزی اور فقر پیدا کر لیتا ہے. اپنے اندر جو ہے وہ اپنی ذات کو ختم کر دیتا ہے، اپنی انا کو ختم کر دیتا ہے، اس میں نخوت اور ناموس نہیں رہتی. لیکن نیٹشے کے ہاں کیا ہے کہ نیٹشے کا سپر مین جب ایک درجے پر پہنچتا ہے تو وہ سپر مین جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ویل ٹیک یہ ہائر مین، تم جو بہت عظیم درجے پر پہنچے ہوئے آدمی ہو، اب اپنا دل جو ہے اس کو تکڑا کرو. ناؤ اونلی ٹریول دا ماؤنٹین آف ہیومن فیوچر، اور اب تم انسانوں کا مستقبل بناؤ، جا کر ان کے مستقبل کی طرف سفر کرو. گاڈ ہیتھ ڈائیڈ، وہ جو خدا تھا وہ مر چکا ہے. ناؤ ڈو وی ڈیزائر دا سپر مین ٹو لیو. اللہ تو وہ جو گاڈ کا تصور تھا وہ تو ختم ہو چکا ہے. ناؤ ڈو وی ڈیزائر دا سپر مین ٹو لیو، اور اب ہماری ضرورت تم ہو. یعنی اس کو نیٹشے نے خدا کے سامنے جھکایا نہیں، بلکہ اس کو خدا کا متبادل بنا دیا. یہاں وہ فرق ہے جو اقبال میں اور نیٹشے میں ہے. اور اسی لیے اقبال نے یہ جو گاڈ کی ڈیتھ کی بات کی تھی، اسی پر اقبال نے کہا تھا کہ اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں، تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے. کہ اقبال کے نزدیک مرد مومن بن جانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا تابع ہونے کے لیے، یہ مقام ہے اللہ تعالیٰ کا. لیکن وہ نیٹشے اس نقطے کو نہیں سمجھ سکا. اور اسی طرح اقبال نے اسی لیے اس کے بارے میں ایک اور جگہ کہا تھا کہ حریف نقطہ توحید ہو سکا نہ حکیم، نگاہ چاہیے اسرار لا الہ کے. لا الہ کو سمجھنے کے لیے نظر چاہیے. اس راز کو سمجھنا ہر ایک کے بس میں تھوڑی. تو یہ جو بڑا عقلمند تھا وہ نقطہ توحید کو نہیں سمجھ سکا. چنانچہ اب دیکھتے ہیں کہ جو مرد مومن کا ایک تصور جو نیٹشے اور اقبال دونوں میں موجود ہے، یہ مرد مومن کا تصور
در حقیقت اقبال کے ہاں مختلف ہے، اور اقبال نے جو کہا تھا کہ میں نے مرد مومن کا تصور کیا تو میں نے تو نیچے کو ابھی پڑھا بھی نہیں تھا، یہ بالکل درست بات ہے کیونکہ وہ ایک مختلف تصور ہے، اور ایک سپر مین کا، ہاں یہ اس میں اتفاق کیا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نیچے نے بھی اونٹ کی مثال دی ہے، اور وہیں سے زیادہ لوگوں کو یہ شک پیدا ہوتا ہے کہ اقبال نے شاید نیچے سے استفادہ کیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، اقبال کا ایک بالکل مختلف تصور ہے۔ اب یہ مرد مومن کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے اندر کیا کوالٹیز ہیں جن کو اقبال نے بیان کیا ہوا ہے، اس کے لیے حسب معمول میں نے اقبال کا ایک نظم کا ایک ٹکڑا جو ہے وہ آپ کے لیے جو ہے وہ سامنے لایا ہوں کہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ ایک مرد مومن میں وہ کون سی خصوصیات ہیں جو اقبال دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ 5 اشعار اگر آپ دیکھیں تو ان 5 اشعار میں آپ کو ایک مرد مومن کی خصوصیات نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، یہ طلوع اسلام نظم ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مفہوم کیا ہے اس کا؟ وہی جو مارکہ بیم و رجا ہے کہ غلامی در حقیقت جسمانی طور پر پڑنے والی زنجیروں کا نام نہیں، چنانچہ آپ تلواروں سے لڑ کر یا تدبیروں سے لڑ کر غلامی سے نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ غلامی امید اور خوف کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، یا تو آپ کسی لالچ کی وجہ سے غلام بن جاتے ہیں یا کسی خوف کی وجہ سے غلام بنتے ہیں، اور اگر غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ یقین پیدا کریں۔ یعنی یقین کس چیز کا؟ اس چیز کا کہ اگر کوئی نقصان ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا، اگر کوئی نفع ہوگا تو اللہ کی طرف سے ہوگا۔ اگر آپ یہ یقین پیدا کر لیں گے تو کیا ہوگا؟ زنجیریں کٹ جائیں گی۔ مطلب یہ کہ غلامی در حقیقت ایک کیفیت کا نام ہے۔ انسان جب کسی لالچ یا کسی خوف کی وجہ سے کسی کا تابع ہو جاتا ہے تو وہ غلام بن جاتا ہے، اور جب انسان غلام بنتا ہے تو غلامی سے نکلنے کے لیے صرف یقین وہ واحد راستہ ہے جو اسے غلامی سے نکال سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، چنانچہ پہلی خصوصیت کیا ہوئی؟ یقین۔ اور پھر دوسری، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ مرد مومن کی نظر پڑے تو تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اس لیے کہ مرد مومن میں یقین ہوتا ہے۔ اور ولایت، بادشاہی، علم اشیاء کی جہانگیر، ولایت اللہ کا ولی ہونا، ٹھیک ہے، نیکی میں بہت اوپر جانا، بادشاہ ہونا، دنیاوی دولت، اور علم اشیاء یعنی دنیا کا علم، یہ سب کچھ جو ہے یہ سب کیا ہے؟ فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیریں۔ اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو آپ ولی اللہ بھی بن جائیں گے، آپ بادشاہ بھی بن جائیں گے، اور آپ دنیا کے بارے میں بھی تمام علم جان لیں گے۔ یہ مرد مومن کی خصوصیات کی بات۔ اور پھر یقین محکم، یقین اس کا پکا، یہ ذوق یقین والا پکا یقین ہوتا ہے اس کا، متزلزل نہیں ہوتا ایمان اس کا۔ عمل پہم، مسلسل عمل کرتا ہے مرد مومن، مسلسل حرکت میں رہتا ہے۔ حرکت کا تصور جو اقبال نے دیا ہوا ہے نا کہ ہستم اگر می روم گر نہ روم نیستم، کہ اگر میں چلتا رہوں گا تو میں ہوں، اور اگر میں نہ چلا تو میں نہیں ہوں۔ تو عمل پہم، مسلسل عمل میں رہتا ہے مرد مومن، اور محبت فاتح عالم اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں، مرد مومن کی یہ تلواریں ہیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، مسلسل عمل، اور مستحکم یقین، یہ 3 خوبیاں مرد مومن میں ہیں۔ اور آخر میں اقبال نے تمام خوبیاں یکجا کر دی، چہ باید مرد را۔ مرد مومن ہوتا کیا ہے؟ طبع بلند ہے، بلند مزاج ہوتا ہے اس کا، بلند مزاج کا انسان ہوتا ہے، تنگ نظر نہیں ہوتا، تنگ نظر نہیں ہوتا، مشرب نب، اور وسیع القلب ہوتا ہے۔ مطلب ایک وسیع المشرب جس کو ہم کہتے ہیں، وسیع القلب ہوتا ہے، اور دل گرم میں اس کے دل میں حرارت ہوتی ہے، مسلسل ایک جوش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، نگاہ پاک بھی ہے، اور اس کی نظر میں پاکیزگی ہوتی ہے، اور جان بے تابع، اور اس کی جان میں ایک
تڑپ ہوتی ہے۔ یہ مرد مومن کی خصوصیات۔ اب آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں، بے شمار خصوصیات آ جائیں گی۔ ہر لحظہ مومن کی نئی شان ہے یہ، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذہانت جھلکتی ہے اس کی باتوں میں اور اس کے کیریکٹر میں، ٹھیک ہے نا۔ قہاریو جباریو قدوسیو، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اب یہ دیکھیے کہ اقبال نے یہ جو خصوصیات بیان کی ہیں یہ اللہ کی خصوصیات ہیں، لیکن یہ خصوصیات اللہ کی انسان کو ودیت ہوتی ہیں اور پھر وہ ایک مرد مومن بنتا ہے۔ اور پھر یہ جو بہت اہم بات اقبال نے جو کہی نا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن ہے، یعنی آپ قرآن پاک آپ کی سیرت تو قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ مرد مومن قرآن کا ایک مجسم عکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے ٹہل جانا وہی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہی والا کہ آپس میں جو ہے وہ دوست اور کافروں کے خلاف شدید۔ یہ تمام جو تصورات ہیں یہ اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، اور اقبال کے کلام میں سے جہاں جہاں سے آپ کو نظر آئے کہ آپ اس میں مرد مومن کی خصوصیات کا اضافہ کر سکتے ہیں وہاں سے آپ اس کو لا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ گزارشات تھیں اقبال کے مرد مومن کے حوالے سے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ لیکچر میں اقبال کے تصور خودی کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوگی، اور اس کو ہم انشاءاللہ تعالی دیکھیں گے کہ اقبال خودی کا تصور کیسے پیش کرتے ہیں اور حقیقت میں کیا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسرار خودی سے براہ راست کچھ لی جا سکیں چیزیں جن کو آپ کو سمجھایا جا سکے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔